للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ مجالس حدیث کے آداب میں سے ہے کہ انسان باوضو ہو، صاف کپڑے پہنے، خوشبو استعمال کرے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھے۔ جن طالبات نے آخری حدیث پڑھنی ہے وہ آخری حدیث نکال لیں، یہ عاجز پہلے تلاوت کرے گا، پھر اس سے متعلقہ چند باتیں پیش خدمت کر دے گا۔ وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرہ الجعفی البخاری رحمۃ اللہ رحمۃ واسعہ باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب حدثنا محمد بن فضيل عن مارة بن القعقاع عن أبي ذرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ یہ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، اس کو حدیث تسبیح کہتے ہیں، جو کہ اس میں سبحان اللہ کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اس حدیث کے اکثر راوی کوفہ کے ہیں، اس چیز کو کہتے ہیں مسلسلم بالکوفیین، اور بڑے محدثین ہیں، بڑے رجال الحدیث میں سے۔ حضرت ابو ہریرہ عنہ کو تو آپ جانتے ہی ہیں کہ صحابہ میں اللہ نے ان کو ایک امتیازی حیثیت عطا فرمائی ہے، سب سے زیادہ حدیثوں کی روایت کرنے والے وہ صحابی ہیں۔ پھر اس کے بعد ان سے روایت کی ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بہت بڑے محدث تھے، حفاظ حدیث میں سے تھے۔ آج کل تو ہم حافظ کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، جو قرآن کا حافظ ہوتا ہے، پہلے وقتوں میں قرآن پاک کے حافظ تو ہوتے ہی تھے۔ حافظ کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا تھا جو حدیث کا حافظ ہوتا تھا، جیسے حافظ ابن کثیر، حافظ ابن قیم، حافظ ابن تیمیہ، یہ سب حدیث کے الفاظ تھے۔ تو ابو زرع بھی حافظ حدیث تھے۔ ان کے دو واقعات بڑے عجیب ہیں۔ ایک شاگرد تھا، اس کی شادی ہوئی تو ابتدائی دنوں میں میاں بیوی کی چاہت ہوتی ہے کہ جتنا وقت اکٹھا گزرے اتنا بہتر ہے۔ شاگرد مسجد میں حدیث پڑھنے چلا جاتا اور بیوی صاحبہ انتظار میں بیٹھی ہوتی کہ خامد آئے گا تو مل کے کھانا کھائیں گے۔ اب دیر سویر تو ہو ہی جاتی ہے درس میں، ایک دن ذرا دیر ہو گئی تو بی بی صاحبہ کا موڈ بنا ہوا تھا۔ خامد کے آنے پہ وہ اپنے گانے گانے لگی، تم جاتے ہو تو پچھلے تو تمہارے لیے مر ہی جاتے ہیں، تمہیں تو کوئی یاد ہی نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا۔ اس نے کہا اللہ کی بندی، میں نے دوستوں میں وقت ضائع نہیں کیا، میں نے اپنے استاد سے حدیث پڑھنی ہے۔ اب ایک تو عورت ہوتی نا کے ساتھ عقل میں سے، پھر جب غصے میں آ جائے تو وہ عقل بھی رخصت ہو جاتی ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ ہاں تیرے استاد کو کچھ نہیں آتا، تجھے کیا آئے گا۔ اب جب استاد کے بارے میں الفاظ سنے تو وہ بھی نوجوان تھا، غصے میں آ گیا،
کہنے لگا کہ اچھا اگر میرے استاد کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہوں تو میری طرف سے دل طلاق۔ اب رات تو گزر گئی تو تھوڑا دماغ ٹھنڈا ہوا، بیوی بھی شرمندہ کہ میں نے اس کے استاد کے بارے میں کمنٹ نہیں کرنے تھے، اور خامد بھی شرمندہ کہ اگر کہہ بھی گئی تھی تو مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا طلاق۔ بہرحال بیوی نے خامد سے پوچھا کہ اس طلاق مشروط تھی، واقع ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اس نے کہا بھائی یہ تو میں اپنے استاد سے جا کے ویریفائی کروں گا پھر آ کے بتاؤں گا۔ چنانچہ وہ حضور رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور آ کے کہا کہ حضرت میں یہ سیاہ کارنامہ کر کے آ گیا ہوں، اب آپ بتائیں طلاق واقع ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو حضور رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور فرمایا جاؤ دونوں میاں بیوی بن کے رہو، 1,00,000 حدیثیں مجھے اس طرح یاد ہیں جس طرح لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہو۔ 1,00,000 حدیثیں مجھے اس طرح یاد ہیں جس طرح کے لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہو۔ اور دوسرا واقعہ اور بھی عجیب تر ہے۔ اب حضور رحمۃ اللہ کا آخری وقت تھا، حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب آخری وقت ہو کسی کا تو جو قریب کے لوگ ہوں وہ اس کو کلمے کی تلقین کریں۔ ہمارے یہاں تو رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے نا، یہ غلط بات ہے، بلکہ مرنے والا یکسوئی چاہتا ہے کہ میں اللہ کی طرف دھیان کروں، اور ہم اس کو آنکھیں کھول رہے ہوتے ہیں، ابا دیکھو نا یہ بچہ آیا ہے، یہ بیٹی آئی ہے، یہ فلاں ہے، پہچان رہے ہو نا؟ بھائی اس نے پہچان لیا جو پہچاننا تھا، اب کسی اور کو پہچاننے کا وقت ہے، مت ڈسٹرب کرو۔ تو اگر آپ کسی موت مرنے والے کے قریب ہو تو 2 باتیں یاد رکھنا، ایک تو ڈاکٹر کو منع کر دیں کہ بھائی ان کو بے ہوشی کا ٹیکہ نہیں لگانا، کیونکہ ڈاکٹر آسانی سمجھتے ہیں کہ بے ہوشی کا ٹیکہ لگا دو تو موت آسانی سے آ جائے گی، نہیں، اس تکلیف سے بھی گناہ دھلیں گے جو موت کی تکلیف ہوتی ہے، اس لیے بے ہوشی کا ٹیکہ نہیں لگانا، ہوش میں رہے تاکہ کلمہ پڑھ کے جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کے سامنے کلمہ پڑھیں، یہ نہیں کہ ابا جی کلمہ پڑھو، اگر وہ نہ کر دے تو پھر کیا بنے گا؟ تو شریعت کہتی ہے کہ بس اس کے سامنے کلمہ پڑھو، اسے خود یاد آ جائے گا اور وہ بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دے گا۔ اس کو تلقین کہتے ہیں۔ اب شاگرد پریشان کہ ساری عمر تو حضرت نے ہمیں اللہ کی راہ دکھائی، اب ہم حضرت کو اللہ کی تلقین کیسے کریں؟ پھر خیال آیا کوئی بات نہیں، جو حدیث ہے نا اس مضمون کی وہ سبق حضرت کو سناتے ہیں تو خود بخود تلقین بھی ہو جائے گی اور سبق بھی ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کو وہ حدیث سنانی شروع کر دی۔ اب اللہ کی شان دیکھیے کہ حضور رحمۃ اللہ علیہ پہچان گئے کہ یہ کون سی حدیث سنانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے جب شروع کیا ان فلاں ان فلاں ان فلاں، تو حضور رحمۃ اللہ علیہ نے بھی 7 حدیث پڑھنی شروع کر دی۔ اب حدیث پڑھتے پڑھتے جب انہوں نے پڑھا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، کہ جس بندے کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوتا ہے، آگے ہے دخل الجنہ، روح نکل گئی اور وہ پریکٹیکلی جنت میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ایسی اچھی موت ہر کسی کو عطا کرے۔ تو یہ تھے ابو ذرہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اب حدیث مبارکہ میں نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کلمتان، کلمتان سے مراد ہے کلامان، 2 کلام ایسے ہیں حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بڑے پیارے ہیں، یعنی محبوب قائلہما، جو ان کا پڑھنے والے ہیں وہ اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے۔ اب اتنی سی بات بھی کسی چیز کے بارے میں بتا دینا تو بندہ تڑپ جاتا ہے کہ حضرت بتائیں کیا پڑھنا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی حکمت تھی
اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی بتا دیتے کہ یہ پڑھو تو شاید والے کے دل میں اتنا شوق نہ ہوتا، مگر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے پیارے ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان سے ان کا ادا کرنا بہت آسان ہے، یعنی ایسے حروف نہیں ہیں کہ جن کے اندر ثقل ہوتا ہے اور ادا کرنے مشکل ہوتے ہیں، آسان حروف مخارج سے آسانی سے نکل سکتے ہیں، خفیفتان علی اللسان مگر ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بڑے بھاری، کتنے بھاری؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے تو آدھا پلڑا میزان کا نیکیوں سے بھر جاتا ہے، اور جب پڑھتا ہے سبحان اللہ العظیم تو پورا میزان نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ اب آپ بتائیے کتنی آسان ہے یہ نیکی کمانا، لگتا بھی کچھ نہیں اور آسانی سے پلڑا بھی بھر گیا۔ ہم جو اجمی لوگ ہیں نا، ہم سبحان اللہ کا لفظ بہت کم استعمال کرتے ہیں، عربوں میں یہ عادت بہت زیادہ ہے۔ مثلا ہم کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ آج صبح کی نماز مجھے باجماعت مل گئی، سبحان اللہ آج بچوں نے اسکول جاتے ہوئے تنگ نہیں کیا، سبحان اللہ آج دکان پہ سارا دن بہت اچھا گزرا، آج باس کے ساتھ کوئی چفچف نہیں ہوئی، سبحان اللہ۔ عورتیں بھی اور مرد بھی اس لفظ کا کثرت کے ساتھ استعمال کریں، یہ مفت کی نیکیاں ہیں جو ہمیں مل جاتی ہیں، بات بات پہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ سبحان اللہ کا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کمی سے، ہر کوتاہی سے، ہر عیب سے پاک ہے۔ دیکھیں تعریف کرنے کے 2 انداز ہوتے ہیں، ایک انداز یہ کہ انسان اچھائی کو منسوب کرے کسی کے ساتھ، اور دوسرا یہ کہ انسان برائی کو دور کرے کسی سے۔ مثال کے طور پہ لڑکی کا رشتہ ڈھونڈنا ہے تو اچھائی منسوب کرنے کا طریقہ یہ ہے، بڑی عقل مند ہے، بڑی پڑھی لکھی ہے، بڑی اچھے اخلاق والی ہے، بڑی سلیقہ مند ہے اور بڑی خوبصورت ہے۔ اب یہ ہم نے اچھائیوں کو اس کے ساتھ منسوب کیا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان کہے جاہل نہیں ہے، ضدی نہیں ہے، کام چور نہیں ہے۔ اب ہم تعریف تو نہیں کر رہے لیکن ہم برائیوں کو اس سے الگ کر رہے ہیں، یہ بھی اس کی تعریف ہی ہے۔ تو جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تو ایسی ذات ہے کہ تیرے اندر کوئی عیب ہے ہی نہیں، اور یہ چیز اللہ کو بہت اچھی لگتی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں خود فرمایا فسبحان اللہ، اور اللہ پاک ہے، تو اللہ کو یہ بات بہت اچھی لگتی ہے۔ اسی لیے ہم جو نماز کی ابتدا کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر رکوع میں جاتے ہیں تو سبحان ربی العظیم، پھر سجدے میں جاتے ہیں تو سبحان ربی الاعلی۔ تو دیکھیے کتنا سبحان اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہے بار۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ میرے بندے اس طرح سے میری تعریف کریں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی آخری حدیث کے طور پہ کیوں لائے؟ اور بھی تو حدیث ہو سکتی تھی، انہوں نے اس کو کیوں چنا؟ تو محدثین نے اس کے مختلف جوابات دیے ہیں۔ ایک اچھا جواب یہ ہے کہ سبحان اللہ انسان کے اوپر سے مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ایک پیغمبر تھے حضرت یونس علیہ السلام، ان کو مچھلی نے اپنے پیٹ میں لے لیا تھا، اور اس وقت وہ 3 ظلمتوں میں تھے، رات کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ گھپ اندھیرا یعنی اندھیرے کی آخری جو صورت ہو سکتی ہے وہ تھی۔ اب یونس علیہ السلام کو سمجھ نہیں لگتی تھی کہ بھائی مجھے مخرج کہاں سے ملے گا، میں کیسے نکلوں گا؟ تو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں
پڑھنا شروع کر دیا، لا الہ الا انت سبحان انہ کان من المسبحین لبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ اگر یونس علیہ السلام تسبیح نہ پڑھتے تو قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر رہتے، اتنی بڑی مصیبت تھی، مگر تسبیح پڑھنے سے اللہ نے ان کی اس مصیبت سے نجات عطا فرما دی۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ جانتے تھے کہ یہ بچے اور بچیاں آخری حدیث پڑھنے کے بعد گھروں کو جائیں گے اور انہیں پھر گھر کی زندگی سے واسطہ پڑے گا۔ بچہ جائے گا تو وہ کام کاروبار کرے گا، اب کاروبار کے لیے قرضہ لے گا اور ہو سکتا ہے کہ نقصان ہو، پھنس جائے۔ اب جب وہ حالات کی مچھلی کے پیٹ میں پھنس گیا تو نکلے کیسے؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے درس دے دیا کہ تم حدیث تسبیح پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہیں نکال دیں گے۔ ایک لڑکی ہے، وہ تعلیم حاصل کر کے گھر چلی گئی، اب اس کے لیے رشتہ نہیں آتا، ماں باپ چاہتے ہیں کہ رشتہ آئے اور ہم بچی کا فرض ادا کر دیں، عمر بھی ہو گئی لیکن رشتہ نہیں آ رہا۔ اب وہ بچی تو مصیبت میں پھنس گئی نا، نفلیں بھی پڑھ رہی ہے، دعائیں بھی کر رہی ہے، رشتہ نہیں آ رہا، کرے تو کیا کرے؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے بتایا کہ دیکھو تم نماز پڑھو اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہر سجدے میں تم 40 دفعہ پڑھو، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہیں حالات کی مچھلی کے پیٹ سے نکال دیں گے۔ مرد کو قرض کے حالات کی مچھلی کے پیٹ سے نکال دیں گے اور تمہارے لیے آسانی ہو جائے گی، تمہیں کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ جن بچیوں نے آج آخری حدیث پڑھی، اب ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ گھر کو جائیں گی تو پھر جو مدرسے میں انہوں نے پڑھا اس رنگ کو ساتھ لے کے جائیں، یہ نہ ہو کہ گھر جا کے اور آپ بھی نماز کے اندر سستی کرنا شروع کر دیں اور گھر کے لوگ کہیں کہ یہ کیا پڑھ کے آئی ہے۔ ایسی بن کے جائیں کہ آپ کو دیکھ کے ہر بندہ کہے جی میں بھی اپنی بیٹی کو عالمہ بناؤں گا، ایسے اچھے اخلاق ہوں، ایسی فرما برداری ہو، ماں باپ کے ساتھ ایسی کوآپریشن ہو کہ آپ کے اخلاق کو دیکھ کے لوگ اپنا دل دے بیٹھے، اور جو مخالفین ہیں نا دنیا دار لوگ، وہ کہیں تو جی میں بھی اپنی بیٹی کو نا اب یونیورسٹی کے بعد عالمہ بناؤں گا، یہ آپ کی کامیابی ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ یہ سیل فون جو ہے نا اس کے فتنے سے بچیں، مردوں کو بھی بچنا بہت ضروری ہے اور عورت کا بچنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ عورت سے جب کوئی غلطی ہوتی ہے نا تو پھر بدنامی اس کے قریبی جو مرد ہوتے ہیں ان کو لگتی ہے۔ دیکھیں بی بی مریم کا واقعہ پیش آیا تو قوم نے کیا کہا، اے مریم لقد جئت شیئا فریا، یہ کیا طوفان چیز تو لے کے آ گئی، بیٹا لے کے آ گئی، تو تو کنواری تھی۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، اب ہارون علیہ السلام کا تو کوئی قصور نہیں تھا مگر بدنامی ان کو لگ رہی ہے۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء، نہ تمہارا باپ برا تھا، وما کانت امک بغیہ، اور نہ تمہاری ماں بدکار تھی۔ تو دیکھو تین قریبیوں پہ بدنامی لگی، بھائی پہ، باپ پہ اور ماں پہ، جبکہ قصور تو ان کا کوئی نہیں تھا۔ تو بچی غلطی کرتی ہے تو پھر خاندان بدنام ہو جاتا ہے، اس لیے اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کریں۔ سیل فون جو ہے نا یہ اصل میں ہیل فون ہے، یہ بندے کو جہنم میں لے کے جانے کا آسان طریقہ ہے۔ آج کے دور میں شیطان کو یہ ایک ماس ڈسٹرکٹیو آلہ مل گیا ہے، قسمت والے ہوں گے جو قیامت کے دن سیل فون کے فتنے سے بچ کے جنت چلے جائیں گے۔
سچی بات تو یہ ہے کہ موبائل جو ہے نا یہ شیطان کا میزائل ہے، جس کے ہاتھ میں پکڑا دو اس کے جہنم میں جانے کا راستہ آسان ہے۔ تو ایک اس فتنے سے بچے، اور دوسرا یہ کہ نمازوں کی پابندی بہت اہتمام کے ساتھ کریں۔ وضو کیا وہ جیسے ہی اذان کا وقت ہو فوراً نماز پڑھ لیں۔ بچی عام طور پہ سوچتی رہتی ہیں مہمانوں کو چائے دوں پھر نماز پڑھتی ہوں، میں بچے کو یہ کر نماز پڑھتی ہوں، اور اسی پھر پڑھنے میں نمازیں قضا ہو جاتی ہیں۔ اور یہ شیطان کا بہت بڑا حربہ ہوتا ہے کہ نمازیں قضا کرواؤ تاکہ بے برکتی آ جائے۔ فجر کی نماز تو بہت بچیوں کی قضا ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی، اے میرے بندے تو دن کے شروع میں چند رکعت کا اہتمام کر لیا کر، میں سارا دن تیرے کاموں میں تیری مدد کروں گا۔ اب آپ بتائیے اگر فجر کی نماز پڑھنے سے سارا دن اللہ تعالیٰ کی مدد رہتی ہے بندے کے ساتھ تو اور کیا چاہیے۔ ظہر کی نماز پڑھنے پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تیرے رزق میں برکت عطا کر دوں گا۔ عصر کی نماز پابندی سے پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر کی آسانی فرما دیتے ہیں۔ نبی صاحب نے فرمایا کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، یعنی جو مومن ہے وہ نماز پڑھتا ہے اور جو کافر ہے وہ نماز نہیں پڑھتا۔ اس لیے جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو فرشتے حیران ہو کے پوچھیں گے کہ تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تم کون ہو جہنم میں آ گئے؟ وہ کہیں کہ قالوا لم نک من المصلین، ہم بے نمازی تھے۔ بے نمازی ہونا سب سے بڑی بات ہے کہ انسان جہنم میں جائے گا۔ اس لیے نماز کا بہت زیادہ اہتمام کریں، اخلاق کی بہت زیادہ پابندی کریں، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے اخلاق سے لوگوں کے دلوں کو فتح کیا تھا۔ مجھے ایک مرتبہ ایک بندہ کہنے لگا، وہ جی تلوار کے زور پہ اسلام پھیلا۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا کہ خالد بن ولید جیسے لوگ وہ مسلمانوں کے پیغمبر کے گرد جمع ہو گئے تھے اور انہوں نے تلوار کے زور پہ اسلام کو پھیلا دیا۔ میں نے کہا یہ بتاؤ کہ وہ جو تلوار کے زور والے لوگ جمع ہو گئے تھے ان کو کس تلوار نے جمع کیا تھا؟ کہنے لگا وہ تو جی ان کے اخلاق سے جو ہے نا قریب آئے تھے۔ اس لیے فرماتے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فتحت المدینہ بالاخلاق، نبی علیہ السلام نے اپنے اخلاق سے مدینہ کے لوگوں کے دل جیت لیے تھے۔ تو آپ اگر اچھے اخلاق اپنائیں گی تو لوگوں کے دل جیت جائیں گے، لوگ اپنی بچیوں کو مدارس میں بھیجنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور اس سے آپ کو صدقہ جاریہ ملے گا، اجر ملے گا، آپ کے لیے زندگی بھر کے لیے ایک اجر ملنے کا سبب بن جائے گا۔ یہ چند نصیحتیں تھیں جو ان بچیوں کو کر دیں۔ ایک بات اور کہ اس عاجز کی طرف سے ان تمام بچیوں کو، یا وہ بچیاں جو عالمات فاضلات پہلے سے موجود ہیں یا علماء طلباء موجود ہیں، حدیث پڑھ چکے ہیں، حدیث کے پڑھانے کی اس عاجز کی طرف سے اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ و طہارت کے ساتھ پوری زندگی شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب بیت کے کلمات پڑھائے جائیں گے، سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت
जमीया अहकामिही इकरारम बिल्लिसानी व तस्दीकुम बिलक़ल्ब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इन कलिमात को पढ़ने से हम तो बताए हो चुके हैं, चंद मामूलात हैं जिनको बाकायदगी से करेंगे तो अल्लाह ताला दिल को मुनव्वर करेंगे। उनमें पहला अमल है 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ना, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। दूसरा है 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। तीसरा है कुरान मजीद की तिलावत रोज़ाना करना बाकायदगी के साथ। और चौथा है चलते फिरते लेटे बैठे दिल में अल्लाह को याद करना, अज़कार वल दिल यार वल। और पांचवें मुराक़बा। हमारे मामूलात में मुराक़बा सबसे अहम मामूल है। तरीका बड़ा आसान है, जब नमाज पढ़ के फारिग हो तो थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके अल्लाह से लौ लगा के बैठ जाएं कि अल्लाह की रहमत आ रही है, दिल में सिमा रही है, दिल की जुल्मत और स्याही दूर हो रही है और मेरा दिल अल्लाह 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 बोल रहा है और मैं सुन रहा हूँ। इंशाअल्लाह 20 मिनट सुबह और 20 मिनट शाम मुराक़बा करने से आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा होगी, आप खुद उसकी लज़्ज़त को महसूस करेंगे। हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी में सैकड़ों और हज़ारों नहीं लाखों लोगों को ये अमल बताया और उनकी ज़िंदगी में अल्लाह की मोहब्बत में इजाफा होता हमने अपनी आँखों से देखा है। इंशाअल्लाह आप करेंगे तो आपको भी अल्लाह अपनी मोहब्बत की लज़्ज़त अता फरमाएंगे। अब दुआ कर लीजिए। सुब्हान रब्बियल आला, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। ऐ रब्बे करीम, हम आपके आजिज़ मिस्कीन बंदे हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, खताओं से दरगुजर फरमा, ऐबों की पर्दापोशी फरमा। अल्लाह बच्चा परेशान होता है, माँ बाप की तरफ लौटता है और बंदा परेशान होता है, परवरदिगार की तरफ लौटता है। ऐ बेकसों के दस्तगीर, ऐ टूटे दिलों को तसल्ली देने वाले, ऐ खाली झोलियों को भर देने वाले मेरे मालिक, हमने भी झोलियाँ फैलाई हैं, अपनी रहमत से इन्हें भर दीजिए, करम कर दीजिए। मेरे मौला हम पर एहसान फरमा दीजिए। अल्लाह हमें तो मांगना भी नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा दीजिए। अल्लाह आपके पास तो कायनात के खजाने हैं, हमारी हाजात को पूरा कर दीजिए, गैर की मोहताजी से बचा दीजिए। परवरदिगार आलम हम पर तरस खा लीजिए। अल्लाह हम कहाँ जाएं, न रूप है न रंग है, न यार को बनाने का ढंग है। हम जाएं तो कहाँ जाएं, मांगे तो किससे मांगे। हट हट के निगाहें आप ही की तरफ उठती हैं, हमारी बेबसी बेचारगी पर रहम फरमा दीजिए, तरस खा लीजिए, हमारी मुरादें पूरी कर दीजिए। ऐ अल्लाह, लोग बहुत दूर करीब से उम्मीदें लेके आए हैं, ऐ अल्लाह सबकी हाजात को पूरा कर दीजिए और सबको खुशियों के साथ वापस लौटा दीजिए। ऐ अल्लाह, मजमे में जो नौजवान शादी की उम्र को पहुंच चुके या बच्चियां शादी की उम्र को पहुंच गई, अल्लाह उनके लिए अच्छे रिश्ते अता फरमा दीजिए। माँ बाप के लिए उनके फर्ज अदा कर दें। आंखों की ठंडक बना। इस इदारे को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की नसीब फरमा। अल्लाह मुफ्ती साहब की इस मेहनत को शर्फ कबूलियत अता फरमा और हमारी इन दुआओं को अपनी रहमत से कबूल फरमा। अल्लाह उनकी अहलिया साहिबा जो बच्चियों में मेहनत कर रही हैं, उनकी मेहनत को भी कबूल फरमा और उन्हें अपनी मकबूल बंदियों में शामिल फरमा। जो इनके मुआविनीन हैं, अल्लाह उनको अपने जो है मकबूल बंदों में शामिल फरमा। परवरदिगार आलम पूरे शहर पर अपनी खुसूसी रहमत नाज़िल फरमा। अल्लाह हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान बहरानों का शिकार है, बहरानों से निजात अता फरमा। बदअमनी को अमन में तब्दील फरमा, बदहाली को खुशहाली में तब्दील फरमा और जो मुल्क के दुश्मन है
اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، اور جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ان کو چن چن کے دفع دور فرما۔ اللہ اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا مقابلہ فرما۔ اے اللہ ہمارے مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، یہاں اللہ کی خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم ہمارے مراکز کی حفاظت فرما، جو ہمارے اکابر دین کام کر رہے ہیں ان کی زندگیوں کی حفاظت، اے اللہ ان کی بیماریوں کو شفا میں تبدیل فرما۔ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ بہت سارے لوگ دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے، مجبوراً نہیں کہہ سکے، بہت سارے لوگوں نے میسج بھیجے، اے اللہ جنہوں نے میسج بھیجے یا بھیجنا چاہتے تھے نہیں بھیج سکے، تو ان سب سے واقف ہے، اے اللہ سب کی حاجات کو اپنی رحمت سے پورا فرما۔ پروردگار عالم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ اس مسکین کے پاس تو دینے کے لیے دعائیں ہیں، آپ کے پاس تو دینے کے لیے کائنات کے خزانے ہیں، اللہ خزانوں کے دروازے کھول دیجئے اور سب کی مرادیں پوری کر دیجئے۔ آپ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو انکار نہ کرو۔ اے اللہ جب ہم کمزوروں کو حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں، اے اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں، پروردگار عالم آپ بھی انکار نہ فرمائیے، ہماری مرادیں پوری کر دیجئے۔ اے اللہ یہ ایسا وقت ہے کہ بہت سارے لوگ احرام باندھ کے عمرے کے لیے جا رہے ہیں، پروردگار عالم کوئی جا کے بیت اللہ کا طواف کرے گا، کوئی ہجر اسود کو بوسہ دے گا، کوئی مقام ابراہیم پہ نفلیں پڑے گا، اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دیجئے، ہمارے لیے آسانی فرما دیجئے، کرم کا معاملہ فرما دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ پروردگار عالم جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تدئی مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على حبيبي سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ سب حضرات کو ساجد السلام علیکم۔